السلام علیکم جینٹلمین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے دانیال خان، سو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دانیال ایگزام پریپریشن۔ کیڈٹ کالج چلاس میں جو ہے نا وہ ویکینسیز آ چکی ہیں، جابس جو ہے نا اناؤنس ہو چکی ہیں۔ ایسے کینڈیڈیٹ جن کی تعلیم جو ہے نا وہ مڈل سے لے کر تک ہے، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں عمر کی حد جو ہے نا انہوں نے 35 سال رکھی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو آپ 35 سال تک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو مرد اور خواتین ہیں وہ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی آخری تاریخ ہے 25 اپریل 2025 کو۔ یہ آپ لوگ اس ٹائم پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل کرائٹیریا بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں یعنی کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اپلائی کے ٹائم، اور کتنی ویکینسیز اناؤنس ہو چکی ہیں، کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے۔ ویسے اس کی اپلائی ہے، لیکن جو اسپیشل کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو جو پریفر کیا جائے گا وہ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں، چاہے وہ آرمی، ایئر فورس، نیوی سے ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہوں گے ان کو جو ہے نا، فوجی افسران کو، ریٹائرڈ کو، ان کو جو ہے نا وہ زیادہ پریفر کیا جائے گا کیڈٹ کالج چلاس میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کا جو آفیشیلی طور پہ کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہے وہاں پہ، اور وہاں سے آپ کو مزید اس کی انفارمیشن بتا دی جائے گی۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اوکے، تو ممبرز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیڈٹ کالج چلاس میں جو ہے نا وہ ضرورت سٹاف کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے چلاس کو درجہ ذیل اسامیوں پر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 25 اپریل جو ہے نا وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اسامیوں کی بات کر لیتے ہیں، مطلب کون کون سی اسامی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لیکچرار کمپیوٹر سائنس کی، اس کا BPS 7 ہے، اور لیکچرار جو ہے نا وہ ریاضی کا، اور اس کے علاوہ بیالوجی کا، ان کو ضرورت ہے، اور اس کی جو ہے نا ایک ایک اسامی ہے، تو آپ لوگ اپلائی اس پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا BPS 7 ہے۔ جن کینڈیڈیٹ نے یعنی کہ جو لوگ اپلیکینٹ ہیں انہوں نے BS یا MSc کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں، یا MPhil کیا ہوا ہے، یا پھر BA ED یا MEd کیا ہوا ہے، PhD کیا ہوا ہے، ان کو لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، PhD والوں کو، ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہو جو ریکگنائزڈ ہو، اور آپ کے پاس جو ہے نا انگلش میڈیم ادارے یا کیڈٹ کالج کا کم از کم 3 سال کا پڑھانے کا تجربہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کیڈٹ کالج میں نہیں پڑھایا آپ نے، تو انگلش میڈیم کسی بھی ادارے میں آپ نے پڑھایا ہو تو آپ کے پاس 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے لائبریرین، یہ لائبریری مین ہوتا ہے، اس کی تمام مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، ہر چیز لائبریری اس کے انڈر میں آ جائے گی۔ تو اس کی بھی ایک ویکینسی ہے، ماسٹر ان لائبریری سائنس، یہ اس کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، اور کم سے کم 3 سال کا تجربہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر چاہیے میل، تو اس کا BPS ہے 17، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی ویکینسی ایک ہے، MBBS اس نے کیا ہوا یا RMP، تو کسی بھی شعبہ میں یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا وہ 3 سال کا تجربہ لازمی ہے۔ اس کے بعد PA2 پرنسپل، اس کا BPS جو ہے نا وہ کتنا ہے 16 ہے، اور ایک ویکینسی ہے، ماسٹر کی ڈگری اس کے پاس ہونا لازمی ہے، کم سے کم آپ کے پاس 3 سال کا تجربہ اور کمپیوٹر کوالیفائڈ ہونا لازمی ہے۔ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی جو ہے نا وہ چیک کی جائے گی، 35 الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے۔ جو آرمی کے ریٹائرڈ حضرات ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی سول لوگوں کی نسبت۔ دین اس کے بعد ہے UDC اور LDC، ٹھیک ہے۔ یہ UDC ہوتا ہے 14 BPS کا، اور LDC ہوتا ہے 12 جو ہے نا BPS کا۔ ان دونوں کی جو ہے نا ایک ویکینسی UDC کی ہے اور LDC کی 3 ہے۔ جو UDC والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے، چاہے وہ کس میں بھی ہو، تو آپ کے پاس 3 سال کا تجربہ بھی ہو، اور آپ کی ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں 35 الفاظ پر منٹ ہونے چاہیے، اور جو آرمی سے ریٹائرڈ حضرات ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد جو LDC ہے اس میں 3 ویکینسی ہیں، انٹرمیڈیٹ جو ہے نا آپ کی تعلیم ہو، اور 3 سال کا تجربہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہی سیم کرائٹیریا کہ 35 الفاظ پر منٹ، اور آرمی جو ریٹائرڈ حضرات ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ دین اس کے بعد ہے نرسنگ سٹاف میل کی چاہیے، تو 09 جو ہے نا اس کا BPS ہے، اور ایک ویکینسی ہے MT ڈپلومہ کیا ہوا، JMT ڈپلومہ اس کے پاس ہونا چاہیے جی، اور کم سے کم 5 سال کا تجربہ بھی ہو، ایکسپیرینس لازمی ہے ہر پوسٹ کے لیے۔ میس سپروائزر ایک ویکینسی ہے، تعلیم جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور کم سے کم 3 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے۔
دین اس کے بعد ہے اسٹور کیپر فرنیچر کا، اس کا BPS ہے 7 اور ایک ویکینسی ہے انٹرمیڈیٹ لیول ہے، ایجوکیشن کا اور 5 سال کا تجربہ لازمی ہے، وہی کرائٹیریا کہ آرمی کے جو حضرات ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، تو آپ لوگ لازمی اپلائی کریں۔ دین اس کے بعد ہے لیبارٹری اسسٹنٹ، اس کا BPS ہے 7، ایک ویکینسی ہے، FSC آپ نے کی ہوئی ہو اور آپ کے پاس 3 سال کا تجربہ ہو، ٹھیک ہے، دیامیر کا ڈومیسائل رکھنے والوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ دین اس کے بعد ہے ڈرائیور جو ہے نا BPS اس کا 5 ہے اور ایک ویکینسی ہے، ٹھیک ہے، میٹرک آپ کی ہونی چاہیے کم سے کم تعلیم، اور HTV لائسنس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، 10 سال بڑی گاڑی چلانے کا تجربہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ تجربہ آپ کے پاس ہو، اور جو لوگ دیامیر سے ہیں ان کا جو ڈومیسائل ہے یعنی کہ اس سائڈ کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی باقیوں کی نسبت، تو وہ لوگ لازمی اپلائی کریں۔ اس کے بعد الیکٹریشین ہے، اس کی ایک ویکینسی ہے، پلمبر اور کارپینٹر کی ایک ویکینسی ہے، نیب قاصد کی 3 ویکینسی ہیں، میس ویٹر کی 3 ہیں، تو ان میں جو ہے نا کم سے کم آپ کا 3 سال کا تجربہ اور میٹرک آپ کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کوک جو ہے نا وہ اس کا ایک ہیلپر بھی چاہیے، اور BPS ان کا 2 ہے، مالی چاہیے، ہاؤس بوائے چاہیے، اس کے بعد مالشی چاہیے جن کو ڈش واشر بھی چاہیے، تو اس میں جو ہے نا 2 ان کا BPS ہے اور مالی کی 2 ویکینسی ہیں، ٹھیک ہے، ڈش واشر کی 1 ہے اور اس کے بعد سویپر کی 4 ہیں، تو ان کے لیے جسٹ مڈل یہ پاس ہوں اور ان کے پاس کم سے کم 3 سال کا تجربہ بھی ہو، تو یہ لوگ اپلائی کریں اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جسٹ ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا، باقی اور کچھ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ دیں گے، چھوٹا سا عام معمولی سا ٹیسٹ ہوگا جو یہ لوگ ہیں، باقی جو BPS جن کا 7 سے اوپر ہے یا پھر 5 سے اوپر ہے ان کا ٹیسٹ ہوگا کوئی اچھے طریقے سے، باقی جو یہ لوگ ہیں ان کا تو معمولی سا ٹیسٹ ہوگا عام سا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا درخواست دینی ہے 25 اپریل سے پہلے، اگر آپ نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے تو یہ ان کے نمبر وغیرہ دیے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز ان سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ یہاں پہ آپ یہ نمبر دیے گئے یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیڈ کالج چلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار، اب آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے جی بذریعہ ڈاکیہ کالج ای میل ایڈریس، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو سارا سامان ہے جس کو کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ پکچر وغیرہ اور تمام چیزیں، تو آپ جو ہے نا اس ای میل پہ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، cadetcollegechilas@gmail.com، یہاں آپ ان کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، دین اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ آ جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ فلاں ڈیٹ کو ہے، انٹرویو فلاں ڈیٹ کو ہے، یہ یہاں پہ ایڈریس دیا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا، انٹرویو کیڈٹ کالج چلاس وڑنداس گوہر آباد اور راولپنڈی میں ہوگا، یہ 2 جگہیں ہیں یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب جس کے لیے امیدوار کو بذریعہ کال لیٹر یا فون کر کے بلایا جائے گا، آپ نے اپنا موبائل نمبر بھی دینا ہے، عمر کی حد جو ہے نا وہ 35 سال جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں رعایت تجربے اور تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر کی جائے گی، یعنی کہ یہ جو سلیکشن کا پروسیس ہوگا جس کا زیادہ تجربہ ہوگا اور جس کی زیادہ تعلیم ہوگی اس کو پریفر کر دیا جائے گا، تو جو لوگ یہاں پہ کیڈٹ کالج چلاس کے قریب کے لوگ ہیں وہ لوگ تو لازمی اپلائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے گھر کے نزدیک ہی آپ کی جاب ہو جائے، تو یہ بہت اچھی جاب ہے، آپ لوگ لازمی اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی مور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔